رضیہ کا گھر جھگی نما تھا، گھر کا دروازہ بھی نہ تھا، بس ایک ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا جو پھٹا ہوا اور میلا بھی تھا۔ رضیہ پھٹے ہوئے پردے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اجازت بھی نہ لی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے کرختگی سے مجھے دیکھا اور بے دلی سے بیٹھ جانے کو کہا۔ کہنے لگی مگر بیٹھو گی کہاں؟ ہمارے ہاں تمہارے بیٹھانے کو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کوئی بات نہیں، نیچے زمین پر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی خوبصورت شکل اور بچوں کی خوبصورت فوج کو دیکھا جو بھوک سے مریل ہو رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ عورت بہت دکھی ہے۔ میں نے رضیہ سے ہمدردی سے بات کرنا شروع کر دی۔ ہمدردی پا کر وہ پھٹ پڑی، کہنے لگی باجی میں بہت دکھی ہوں۔ میری والدہ سوتیلی تھیں، ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت جابر قسم کی عورت تھیں۔ ابھی میں 7ویں میں پڑھتی تھی کہ ماں نے یہ ورد شروع کر دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہے اب اس کو اسکول نہیں جانا چاہیے۔ ابا جان کا بھی امی نے ناک پر دم کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان سے کچھ لاتعلق سے رہتے تھے۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتے تھے، نہ دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ کما کر لا دیں اور گھر جیسا بھی چلتا ہے چلنے دیں۔ امی جلد ہی مجھے اسکول سے ہٹا لینا چاہتی تھیں۔ میں ہمیشہ ملازم کے ساتھ اسکول جاتی تھی، وہی مجھے اسکول سے گھر واپس لاتا تھا۔ جس روز میں آخری مرتبہ گھر سے اسکول واپس آ رہی تھی، میں راستے میں روتی آ رہی تھی۔ ملازم مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ تم چپ کر جاؤ، میں تمہاری امی سے کہوں گا کہ بی بی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کو پڑھنے دیں۔ گھر پہنچی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ملازم نے امی جان سے کہا بیگم صاحبہ سب افسروں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اب رضیہ بی بی کو بھی پڑھنے دیں۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امی پھٹ پڑی اور باپ سے کہنے لگی اب پتہ چلا کہ رضیہ اسکول کے لیے کیوں روتی تھی، تم آج کیوں اس کی سفارش کر رہے ہو؟ وہ تمہارے لیے روتی تھی، تم اسکول نہیں لے جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہو، نہ جانے تم لوگ کیا گل کھلاتے ہوگے۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو پھر دوبارہ اس کے سامنے مت آنا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور خوب مارا پیٹا۔ والد صاحب کو الگ بہکایا، انہوں نے ملازم کو تبدیل کر لیا۔ اب جب دوسرا ملازم آیا اتفاق سے وہ پہلے ملازم کا دوست بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ پہلے والے نے تمام باتیں اس کو بتا دیں اور کہا کہ بیگم صاحبہ نے مجھے بے حد بے عزت کیا ہے، تم بھی ان لوگوں کو بے عزت کر لو۔ اب رشید طاق میں رہنے لگا، جب موقع ملتا مجھے بڑے خلوص اور پیار سے ملتا۔ میں سوتیلی ماں کے ظلم کی ستائی اور پیار کو ترسی ہوئی روح تھی۔ میں بھی اس سے باتیں کر کے سکون محسوس کرتی تھی، مگر یہ باتیں صرف امی جان کے ظلم سے متعلق ہوتیں یا دکھ سکھ کے متعلق یا پھر پڑھائی کے بارے میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ تمہاری ماں نہ جانے کیسی سنگ دل عورت ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو میرے پاس پڑھ لیا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، تھوڑا تھوڑا گھر میں پڑھتی رہو اور ایک دن میٹرک کے امتحان دینے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے کتابیں خریدی اور میں نے چوری چوری پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے علاوہ سب بہنیں پڑھتی تھیں مگر امی انہیں کچھ بھی نہ کہتی تھیں۔ امی روز دوپہر کو اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی اور میں رشید سے پڑھتی، روز کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 1.5 گھنٹہ۔ ایک دن اچانک دوپہر کو امی کی آنکھ کھل گئی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی رشید سے پڑھ رہی تھی کہ میری بہن نے امی کو بتا دیا کہ باجی اپنے کمرے میں ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی، سامنے میز پر کتابیں رکھی تھیں اور رشید چارپائی پہ بیٹھا تھا اور میں اس سے پڑھ رہی تھی۔ یہی منظر تھا کہ جب امی کمرے میں داخل ہوئیں، آتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ رشید نے کہا بیگم صاحبہ میں تو بی بی کو پڑھا رہا تھا مگر امی مجھے مارتی رہیں، میں خوب جانتی ہوں کیا پڑھتی ہے، اگر یہ ایسی ہی تم کو پسند ہے تو اس برکردار کو اپنے گھر ساتھ لے چلو، میں نہیں چاہتی یہ برے راستے پر چلے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو گئی، میرا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور زخم آ گیا، مگر امی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی ابا جان بھی آگے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امی نے بتایا کہ سرونٹ کوارٹر میں رشید کے ساتھ میں نے تمہاری بیٹی کو ایسی حالت میں پکڑا ہے کہ کیا کہوں، یہ لڑکیاں گواہ ہیں، بتاؤ اس کی کرتوت، تو ان معصوم بچیوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی خراب ہو جائیں گی، بہتر ہے کہ تم اس کی اسی رشید سے شادی کر دو جس کو یہ چاہتی ہے، ہمارا کیا ہے، برا بھلا خود اپنا بھگتے گی، اب یہ کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل تو رہی نہیں۔ ابا جان غصے میں دیوانے ہو گئے، انہوں نے رشید کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے کہا کہ رشید اور ہمیں کتنا فرق ہے، انہوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ رشید حیران بھی تھا اور خوش بھی، وہ مجھے چاہتا بھی تھا۔ اس کے بعد رشید کو ابا جان نے نوکری سے ڈسچارج کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ امی نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی، اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے مگر لڑکی اچھی نہ نکلی، تو میں نے اپنی بچیوں کی وجہ سے کہا کہ ان کو بھی کہیں اس کی ہوا نہ لگ جائے، اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ وہ ہمارے ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی، یہ باتیں وہ چپکے چپکے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھیں۔ ابا جان کو کچھ خبر نہ تھی، ابا جان کو مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی، انہوں نے تو مجھ کو مرا ہی سمجھا ہوا تھا۔ رشید مجھے اپنے گاؤں لے گیا مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہ تھا، خیر گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے آنسو پونچھے، اس کی بیوی کو بھی سمجھایا
اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، اگرچہ رشید کی پہلی بیوی کا دل صاف نہ ہوا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 6 بچے ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے۔ اس کے بھائی رشید کو مجبور کرتے ہیں کہ تم رضیہ کو طلاق دے دو، اس کا خرچہ بند کر دو۔ رشید کہتا ہے کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، اب تو 6 بچے بھی ہیں، اب ان کا کیا کروں؟ میری سوتن 7 بھائیوں کی بہن ہے، انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجبوراً وہ اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اور میں تنہا ان بچوں کے دکھ سکھ سمیٹنے کو باقی رہ گئی ہوں، جو بھوک، بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کی سسکیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں اور میں صبر شکر کر کے لے لیتی ہوں۔ رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی کہ عورتیں سوتیلی ماں بن کر سچ مچ ڈائن بن جاتی ہیں۔ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں دوزخ میں پھینک دیتے ہیں؟ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔